وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج یہ عاجز آپ کے سامنے محبت الہی کی بات کا آغاز کرتا ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اسے فقط مانا نہ جائے بلکہ اس سے محبت کی جائے. جبراً اسے ماننے والی چیزیں بہت ہیں، لیکن انسان سے وہ اپنے آپ کو جبراً نہیں منوانا چاہتا، بلکہ اس سے محبت کا تقاضا کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، حتیٰ کہ انسان کو اس کی محبت میں اپنا سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو محب الہی کو چاہیے کہ وہ دریغ نہ کرے. چنانچہ وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. فقط محبت نہیں کرتے بلکہ اشد محبت کرتے ہیں، شدید ترین. یہاں اگر وہ حدیث بھی سامنے رکھ لی جائے تو اس سے بھی محبت کا ایک معنی نکلتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جانتا کہ تم گناہ نہیں کرو گے تو پھر وہ تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی، پھر اس سے استغفار کرتی، مغفرت مانگتی اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا. اس میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کس طرح کی جائے، محبت کس طرح کی جاتی ہے، محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے محبین کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے. اس کے لیے اس نے اپنی ہی کتاب میں اپنے محبین کے مختلف انداز میں تذکرے، واقعات اور قصے بیان کیے ہیں، جس میں آزمائش کے قصے ہیں، آزمائش، تکالیف اور مصائب سے، آزمائش انعام و اکرام سے. انعام و اکرام، آسائش
آسائشوں اور نعمتوں کی فراوانی ہو جائے پھر بھی بندہ اپنے محبوب حقیقی کو نہ بھولائے، ہر وقت وہی مد نظر رہے، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کی بارش ہو جائے پھر بھی وہ اسے نہ بھولے۔ دونوں طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھ چھوڑیے قرآن کریم میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہواؤں کو تابع کیا، ہم نے جنوں کو تابع کیا، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين، یہ جن جو ہیں یہ ان پر اطلاق ہوتا ہے شیاطین کا، کل بناء وغواص، محض جن ہی تابع نہیں تھے بلکہ شیطان سرکش جو تھے وہ تابع تھے۔ اور سورۃ النمل میں جہاں چیونٹی کے بولنے کا اور اس کی آواز سننے کا ذکر ہے، وہاں فوری طور پر جو ہی اس کی آواز سنی تو ہنسے پھر مسکرائے۔ پہلے یہ ہونٹوں کا کھل جانا، کھل جانا، کھل جانا، اور سامنے کے دانتوں کا کچھ، اس کو کہتے ہیں تبسم۔ اور یہ پہلی ایک داڑھ ہوتی ہے، دانتوں کے ساتھ ایک آخری دانت ہے وہ نکیلا ہوتا ہے، 4 دانت ہوتے ہیں، ایک 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 اوپر نیچے، یہ نکیلے ہوتے ہیں، پھر ساتھ داڑھ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاڑھ اگر ظاہر ہو جائے، اس کے ساتھ دوسری ڈاڑھ بھی ظاہر ہو جائیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ضحک، یعنی مسکرانے سے ذرا زیادہ۔ لیکن فوراً اسی موقع پر کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں۔ یہ چیونٹی کا بولنا اور میرا اس کی گفتگو کو سننا یہ تیرا احسان، تیری نعمت ہے، اور چیونٹی کا میرے تابع ہونا۔ تو کیوں کہا توفیق دے میں تیری نعمتوں کا؟ یہ بھی محبت ہے۔ اور آگے تو اتنا واضح کر دیا معاملے کو کہ تفسیر اور تشریح کی ضرورت ہی نہیں۔ جب جن کو کہا کہ تو بیٹھ جا، جن نے کہا تھا نا کہ اس کا تخت ملکہ سبا کا تخت میں لاتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں، تو فرمایا تو سست ہے۔ اس پر انسان کھڑا ہوا جس کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا علم تھا، زبور شریف کا۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لے کے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں۔ اچھا یہ پلک جھپکائیں صرف نہیں ہے، یہاں ان یرتد طرفک نہیں ہے، قبل ان یرتد طرفک اس کا معنی ہے اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں۔ درمیان میں ایک لفظ ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک اپنی طرف، یہ اوپر والی جو ہوتی ہے نا یہ نیچے آتی ہے، یہ اچانک کوئی ذرہ ہے، قطرہ ہے، کوئی مچھر گزرے یہاں سے
تو اپنے آپ آٹومیٹکلی جو چیز بند ہوتی ہے وہ اوپر والی چیز نیچے آتی ہے. تو ارادہ وہ غیر ارادی طور پر گویا وہ غیر ارادی طور پر بھی ہوتی ہے, اور ایک ارادی طور پر بھی ہوتا ہے کہ میں بند کروں آنکھ. نیچے والی جو ہے نا یہ اوپر نہیں جاتی ماں سمائے اس کے کہ کوئی آنکھ مارے. اب سمجھ گئے نا. تو لفظ الیکا میں سمجھا رہا ہوں, الیکا قبل ان یرتد الیکا, آپ اپنے ارادے سے اپنی طرف اس پلک کو نیچے لائیں تو آپ کی یہ پلک نیچے نہیں پہنچی ہوگی, میں پہلے تخت لے آؤں گا. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ پہلے والا جو تھا نا جن, اور اس نے کہا آپ بیٹھے ہو نا اس مقام پر, آپ ٹک کر نیچے یا اپنی کرسی پر بیٹھے ہو, آپ ایسے کھڑے ہو, ارادتاً آپ کھڑے ہوں, آپ پوری طرح اپنے قد پر کھڑے نہیں ہوں گے, میں اس کا تخت پہلے لے آؤں گا. فرمایا یہ تو لیٹ ہو جائے گا معاملہ, اس لیے اس نے کہا آپ پلک جھپکائیں, میں اس سے بھی پہلے لے آؤں. آگے آئے فلما رآہ مستقرا عنده, پر جو ہی انہوں نے توجہ کی تو اس تخت کو مضبوطی سے اپنے سامنے پایا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں. آپ سمجھ گئے؟ لیبلونی, تاکہ وہ مجھے آزمائے. تو معلوم ہوا آزمایا جانا فقط مصیبت میں نہیں ہوتا بلکہ راحت میں بھی وہ آزماتا ہے, اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے راحت میں بھی چاہے مصیبت میں بھی چاہے. وہ اپنے آپ سے بندے کی محبت چاہتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء انعام یافتہ ہیں یا نہیں؟ تو انعام یافتہ ہستیوں میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا, اور چرند پرند چونٹی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا تھا. آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ نے کسی کی حکومت دیکھی, بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں, آگے جہاں وہ چونٹی کا ذکر ہے نا اس سے اگلی آیت آپ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جب وہ اطمینان اور سکون سے جب آپ کا لشکر بیٹھ گیا اور آپ کی مجلس جم گئی تو مجلس میں پیچھے ایک آیت آ گئی ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ, ہم نے ان کے لیے تابع کر دیا تھا جنوں کو, انسانوں کو, وَالطَّيْرِ پرندوں کو, اور جن بھی آ گئے. کیا جن, انسان اور پرند. اب پرندوں میں سے جب آپ نے نگاہ دوڑائی تو ایک پرندہ نظر نہ آیا, تو آپ نے فرمایا مالی اللہ ارى الہدہد, کیا وجہ ہے کہ ہدہد کو میں نہیں پا رہا؟ ام کان من الغائبین, وہ غیر حاضر ہے. اگلے الفاظ سنیے, لو عذبنہ عذابا شدیدا, سخت سزا دوں گا اسے. ذرا تصور تو کریں, اسے میں سخت اولا اذبحنہ, یا ذبح کر دوں گا. ایسے کوئی کہہ سکتا ہے ناجائز کسی چیز کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ناجائز نہیں کروں گا. اس لیے آگے فرمایا اولا یاتینی بسلطان مبین, یا پھر وہ اپنی عدم حاضری کی کھلی دلیل پیش کرے گا. مطلب یہ کہ حکومت ہے, ایسا نہیں کہ میرے پنجرے میں بند ہے تو میں اس کی گردن مروڑ دوں, ایسا نہیں ہے. دلیل دے گا تو ٹھیک, ورنہ غیر حاضری کی ایسی حکومت. اور روئے زمین پر اور سمندروں پر, خشکی پر بھی تری پر بھی. اور پھر خود کہا پروردگارا ایسی حکومت دے کہ میرے بعد ویسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے. یہ قرآن میں ہے.
رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، اور عنایت فرما مجھے ایسا ملک، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ویسی مملکت کسی کو بھی نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ایسی عطاؤں پر بھی وہ اسے نہیں بھولے، وہ اپنے بخشنے والے اور عطا کرنے والے کو نہیں بھولے۔ تو یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے محبین کو، محبت کرنے والوں کو دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، کہ مجھے راحت اور فرحت میں بھلاتے تو نہیں، مجھے مصیبت اور اذیت میں، تکلیف میں بھلاتے تو نہیں، وہ تکلیف سے بھی آزماتا ہے۔ اور اب تکلیف سے آزمانا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ایک تو کیا ہے ایوب علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کا ذکر بھی سورہ صاد میں ہے، ان کا ذکر بھی سورہ صاد میں ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی بہت عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی، لیکن یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے جناب والا کہ کسی کو دنیاوی تمام آسائش، آرام، نعمتیں، راحتیں میسر ہوں، اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہو، اور یکایک اس سے وہ ساری چیزیں وہ ذکر بہت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد بہت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں شیطان نے کہا یہ تو نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے اس لیے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری بھول ہے، یہ میرے مخلصین میں ہے۔ کس میں ہے؟ لام کے زبر سے مخلص کا معنی ہے وہ جسے وہ چن لے، اور مخلص کا معنی ہے وہ جو چنے، جو مخلص معنی اخلاص کرنے والا، چننے والا، کسی چیز کو خالص کرنے والا۔ مخلص معنی وہ چیز جسے اپنے لیے خالص کر لیا جائے۔ تو شیطان نے جب شروع دن کہا تھا نا آدم علیہ السلام کے اس قصے میں کہ میں خدا کی قسم سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو سیدھی راہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ٹھیک کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر میں نے جن کو چن لیا ہوا ہے ان پر تیرا قابو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو فرمایا تو کہتا ہے کہ میری نعمتوں کی وجہ سے ایوب یاد کر رہا ہے، نہیں نہیں، نعمتیں اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں دونوں حالتوں میں وہ میرا محب ہے، وہ مجھے چاہتا ہے۔ اچھا جی پھر ذرا یہ نعمتیں اور یہ راحتیں، یہ مال، یہ جائیداد، یہ اولاد، یہ ذرا پھر اس سے چھین کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگر ہر چیز کو لے لیا، کھیتیاں گئیں، مال مویشی گئے، بچے گئے، سارے بچے بھی ایک ایک کر کے گئے۔ یہ قرآن میں ہے جی، یہ وہ جو بازار میں چلتی پھرتی قصص الانبیاء ہے پرانی، ایک تو ابن کثیر کی ہے وہ اچھی ہے، ایک تھی فرید مبین پبلشر، ایسے میں جب بچہ تھا پڑھتا تھا، یہ اس میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ میں ابھی آپ کو آیتیں پیش کروں گا۔ جب سب کچھ چلا گیا تب بھی وہ اسی طرح ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ،
ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس نے کہا جی اس کو صحت و جسم کی سلامتی تو میسر ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ بھی دکھلا دیتا ہوں بغیر کسی گناہ کے، ہاں بغیر کسی نعمت کی ناشکری کے، پورے جسم میں اللہ تعالیٰ نے موذی مرض لاگو کر دیا، حتیٰ کہ امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے تک پڑ گئے، تھوڑی پھنسیاں نکلی، پھر ان میں کیڑے ریگنے لگے اور نظر آتے تھے، اور وہ کیڑے جو ہے نا کاٹتے تھے، گوشت کو کاٹتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کی عظمت کے خلاف ہے، یہ بیان نہ کیا جائے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمانا چاہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے حال میں بھی آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی یاد کو ترک، میرے مرشد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ قصہ بیان کرتے تھے، تو زبان ان کی سریکی تھی، تو وہ فرماتے تھے کہ جب ایوب غریب نواز کو کیڑے کاٹتے تھے تو وہ رو کر بیٹھ جاتے تھے، رو رو کر کیڑے کو فرماتے تھے تو روٹ کے جاتا ہے کہاں ہے، سمجھ گئے، تو وہیں رہ جہاں رب نے بھیجا ہے تجھے۔ تو سریکی میں کہتے تھے، سریکی میں جب جدن ایوب غریب نواز کو کیڑے پٹیندے ہن، ڈٹھے کیڑے کو چیندے ہن، رو رو دے بہ فرمیندے ہن، رب پٹھے میں کنے تو رستے ویندی کہیں کنے مت گلا ون کرے ساڈے سائیں۔ یعنی تو روٹ کر کہاں جاتا ہے، تو میرے سائیوں کے پاس گلا کرے گا، یہاں رہ تیری روزی۔ پھر فرماتے تھے پرندہ آتا تھا اور وہ کیڑے کے ساتھ بوٹی کو بھی اٹھاتا تھا، تو ایوب رو کر فرماتا تھا کانگا کرنگ نو کھاویں، کانگا کرنگ نو کھاویں، میرا چن چن کھاویں باس، پر دو نین بچاویں، سانو سجنا ملن دی۔ زبان شکوہ والی بند کر لی اور ذکر والی کھول لی۔ ایک بی بی رہ گئی تھی، وہ خدمت کرتی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہہ کر آپ کو مجبور کر دیا، کیوں نہیں دعا مانگتے، کیوں نہیں اس سے کہتے، کب کہو گے؟ تو آخر ایک مرتبہ زبان پر یہ الفاظ آئے، قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ اور ندا دی، پکارا ایوب نے اپنے رب کو، مجھے تکلیف نے آ کر چھوا ہے، مسانی، یہ نہیں فرمایا میں تکلیف میں مبتلا ہوں، میں تکلیف میں گرا ہوں۔ دیکھو ادب تو دیکھو، انی مسا، دیکھیں حضرت کتنا ادب ہے،
انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے آ کر چھوا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے سن لی، فکشفنا ما بہ من ضر، تو وہ جس تکلیف میں مبتلا تھے ہم نے وہ ہٹا دی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، تو ہم نے ان کے پورے اہل و عیال کو لوٹا دیا، اہلہ مکمل اہل و عیال کو زندہ کر دیا، لوٹا دیا، ومثلہم معہم، اور ان کے ساتھ اور بھی اپنی رحمت من عندنا، اپنے کرم سے ان کو اور بھی عطا کر دیا، وذکریٰ للعابدین، اور اس قصے میں عبادت کرنے والوں کے لیے عبرت کا حصہ کہ ہم ہر حال میں بندے کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو یہ نہ کہے کہ میرے چاہنے والے جو ہیں وہ فقط راحت میں چاہتے ہیں، وہ مجھے مصیبت میں بھی چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو فرمایا کہ ہم نے ان سے تکلیف کو، یہ ہے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے نا، اور 23ویں پارے میں کہا ہے کہ ہم نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ یہ اپنا پاؤں مارے نا، یہاں جہاں بیٹھے ہیں پاؤں مارے رگڑیں، ارکض برجلک، یہ اپنی ایڑی رگڑیں، یہ پانی نکلے گا، اس سے نہلائیں، یہ ٹھنڈا بھی ہے پینے کے لائق بھی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، یہاں بھی اسی طرح ہے، پھر ہم نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا، اور آگے یہ بھی فرمایا، کیا زبردست الفاظ ہے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صابر پایا، نعم العبد، وہ بہترین بندہ تھا، نعم العبد چنگا بندہ ہے، کیا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صابر پایا، نعم العبد، وہ چنگے بندے ہیں، اِنَّهُ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں، اِنَّهُ واو پر شد، اِنَّهُ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خالق، جبار، قہار، مالک، قابض وغیرہ صفات سے منوانے کا پابند نہیں کرتا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ مجھے رزاق، فتاح، رب، غفار، وہاب، ان صفات سے میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں مالک ہوں، ان چیزوں سے، اور میں محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی محبت، وہ فرماتے کان سعیکم مشکورا، ان ھذا، قرآن میں ایک جگہ پر ہے سورۃ الدہر میں، جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اپنے سامنے جنت کی نعمتیں، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے، اور تم ہم سے محبت کرتے تھے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش، تمہاری محبت کہ ہم قدردان ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کیا ہیں؟ تو وہ محبت کرتا ہے، نہیں فرماتا وہ فقط محبت کرتا نہیں بلکہ بہت زیادہ، بلکہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ مانے بہت محبت کرنے والا، یا ودود یا ودود یا ودود، کوئی ذکر کرے تو وہ
محبت الہی سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور سے محبت کرتا ہے۔ ودود کا معنی ہے بہت زیادہ، یہ ود سے ہے، ود من محبت، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت فرماتا ہے اور بندوں کی محبت کو چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے قرآن کریم میں بطور خاص انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور جد الانبیاء 3 انبیاء ایسے ہیں، 3 نبی ایسے ہیں جن کو ابو الانبیاء جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل واضح ہیں سیدنا آدم، دوسرے ہیں آدم ثانی سیدنا نوح، کہ ان کے طوفان کے وقت جو ان کے ساتھ تھے وہ باقی رہے، جو ان کے ساتھ نہ چڑھے نہ آئے شامل نہ ہوئے وہ تو باقی نسل ان سے اور ان کی اولاد سے چلی، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا، کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے ان کی اولاد کے، سب کے، یوسف علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، ہاں جی، ان سب کے جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء بہت گزرے، ان سب کے بابا۔ تو قرآن کریم میں بطور خاص ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا قرآن کریم میں جو تذکرہ ہے اسے بیان کرو، یہ حکم الہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو کما حق کو مانے، خواہ کتنی ہی اس پر مشکلات کیوں نہ آ جائیں، اس نے ماننا ہے تو ماننا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی ہیں، اور یہ مومن بھی ہم جتنے بھی ہیں، ہم میں سے ہر شخص صدیق ہے۔ کیا؟ قرآن میں ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر تو وہ صدیقین ہیں۔ لیکن ہر صدیق اپنے صدیق ہونے میں دوسرے کے برابر، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے حضور کو مانا یا نہیں؟ جب مانا تو ایسا مانا کہ ہر طرح کی اذیت اور تکلیف کا سامنا کیا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے لوگوں کو تبلیغ کی تقریر کی، اور اس تقریر میں لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے اتنا مارا کہ زبان وہ الفاظ کہنے سے ہچکچاتی ہے کہ ان ظالموں نے جوتیوں سے بھی مارا اور چہرے پر جوتیاں ماری، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر سوج گیا کہ ناک بھی غائب ہو گئے۔ اس سوجن میں پتہ نہیں چلتا تھا ناک کہاں ہے، حالانکہ یہ اوپری ہوئی چیز ہے۔ اور گھر والے، آپ کے رشتہ دار، ان کو یقین آ گیا تھا کہ اس سے وہ جاں بر نہیں ہو سکتے تھے، بچ نہیں سکتے، تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور جا کر اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ تھے، اگر یہ نہ بچے تو ہم بدلہ لیں۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں جو تصدیق کے لیے فقط سین نہیں کرتا، جب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر تو اس لیے اب نبی بھی یہ صدیق ہیں حضور کے، اور حضور داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، تو معاملہ تو ادھر جاتا ہے۔ اور ادھر جو ہے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو ذکر کیا، تو انہیں کوئی بندہ بلانے والا نہیں تھا،
ابو بکر کو تو ایک بندے نے بلایا، نبی نے بلایا نا، یہی ہے نا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو کسی انسان نے نہیں کھڑا کیا تھا، انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے رشد عطا فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ قرآن میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے رشد عطا کر دیا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ رشد کیا چیز ہے؟ رشد میں فرق ہوتا ہے، رشد دنیاوی بھی ہوتا ہے، رشد دینی بھی ہوتا ہے، رشد روحانی بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں یتیم بچے کے ذکر میں سورۃ النساء میں ہے کہ یتیم کو آزماتے رہا کرو، وابتلوا الیتامی۔ یتیم تو وہ ہوتا ہے نا جس کا باپ یا ماں بالغ ہونے سے، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اگر بالغ ہونے کے بعد بھی کوئی یتیم ہو تو پھر تو ہر کوئی، اس لیے فرمایا کہ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کفالت کوئی دوسرا کرتا ہے۔ اب ہر یتیم ضروری نہیں کہ غریب ہو، بعض بچے پیدا ہوتے ہی بھلے ماں باپ یا ماں دونوں نہ بھی رہے، پیدا ہوتے ہی مالدار ہوتے ہیں ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکہ کی صورت میں۔ تو اس لیے قرآن نے آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو آزماتے رہا کرو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ بلوغ کو، شادی کی عمر کو پہنچے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر تم محسوس کرو ان میں رشد۔ لفظ دیکھیں رشدن، کیسا رشد؟ اگلے الفاظ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب محسوس کرو تم ان میں رشد، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم انہیں ان کے مال کو، ان کا مال ان کے، تو معلوم ہوا یہ رشد وہ ہے جو کھوٹے کھرے کی اور مال کے نفع رساں ہونے کی تمیز پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک رشد ہے، یہ دنیاوی رشد ہے۔ ایک رشد یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے دین میں کوئی جبر نہیں رکھا۔ قرآن میں اور نبی کی زبان سے ہر چیز کو، ہر حق کو واضح کر دیا، ہر باطل کا مکروہ چہرہ بھی واضح کر دیا۔ رشد کیا ہے، غی، غوایت، دلالت اور گمراہی کیا ہے، ہر چیز کو روشن کر دیا۔ اس لیے جس پر رشد اور غی دونوں چیزیں واضح ہو گئی، وہ چاہے تو تسلیم کرے، چاہے تو انکار کر دے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی منوانے والے، سمجھ گئے نا جی؟ تو رشد اور غی، غوایت، یہ رشد ہے دینی۔ یہ رشد کیا ہے؟ وہ رشد وہ تھا جو دنیاوی تھا۔ ایک اور رشد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت کلیم اللہ آئے، ان کے ساتھ ان کے خلیفہ بھی تھے، نائب تھے، سیدنا یوشع بن نون، اور ان کے ساتھ بنی ہوئی سالن کی شکل میں پکی ہوئی اور رومال، روٹی کے رومال میں روٹی کے ساتھ بندھی ہوئی مچھلی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی، بندھی ہوئی مچھلی تھی۔ وہ مچھلی ایک جگہ اٹھ کر، پکی ہوئی مچھلی ایک جگہ اٹھ کر چھلانگ لگا کر پانی میں چلی گئی۔ واپس وہاں آئے تو وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پا لیا، فرمایا مچھلی جہاں زندہ ہوگی اللہ کا بندہ وہیں ہے، کہ جہاں وہ سانسیں لیتا ہے وہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے۔ اس کو جب ملے تو ملتے ہی اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، ہر آنے والا اپنے آنے کا، تو کیا جو مدعا بیان کیا قرآن نے اسے اپنے اندر درج کر دیا۔ قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، خضر سے کہا موسیٰ ہل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات پر
کہ آپ مجھے اس رشد میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا۔ اب وہ رشد کیا تھا؟ وہ رشد یہ تھا کہ جنہوں نے تعظیم اور تکریم کی کرایہ بھی نہیں لیا اور دریا کے پار پہنچا دیا، ان کی کشتی توڑ دی۔ جنہوں نے سوال کرنے کے باوجود اللہ کے دو نبیوں کو، موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ السلام کو کھانا نہ دیا گاؤں والوں نے، ان گاؤں والوں کی انہوں نے بد روا سلوک کیا، ناروا سلوک کیا، انہوں نے ان کے گاؤں کی ایک گرتی دیوار کو بھلا کرنے والے کے ساتھ یہ اور برا کرنے والے، اور ایک گبرو نوجوان کو دیکھا جو بہت خوبصورت، بہت طاقتور اور ینگ نوجوان، بس جو ہی اسے دیکھا ایک تماچا مارا، اور یہ سب قرآن میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس نے تو آپ کو تکلیف ہی نہیں دی تھی، کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا تم نے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا، اعتراض کرتے ہو؟ اچھا جی معاف کریں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آگے جب کشتی توڑ دی، وہ جی انہوں نے تو کرایہ نہیں لیا اور دریا بھی پار کرایا، الٹا جو انہوں نے باجری کی روٹی پکائی ہوئی تھی اس میں سے بھی کھلایا، اور آپ نے ان کا تختہ ہی نکال دیا۔ تو کہنے لگا آپ اعتراض کرتے ہو؟ یہ قرآن میں ہے۔ کہنے کہ پھر آپ بول پڑے الم اقل لک، میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے صبر ہی نہیں ہو سکے گا، میرے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ اگر بولتے ہو بات بات پر ہمیں ٹوکتے ہو، بات بات پر اعتراض۔ اور میں ہوں بے آئندہ۔ پھر کہا کہ انہوں نے روٹی نہیں دی، کھانا نہیں دیا میزبانی کرنے سے، اور آپ نے ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو ساری باتوں کی آپ نے توجیہ بتلائی، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ یہ ہے رشد۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی رشد ہے۔ یہ ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ دین کی سمجھ ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ دنیا سنبھالنے کی تمیز ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس سب برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کا تذکرہ کرو، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا قصہ بیان کرو، اس کا واقعہ بیان کرو، لوگوں کو سناؤ ابراہیم کون تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابراہیم وہ تھا جس کو ہم نے ہر طرح کا رشد عطا فرمایا تھا پہلے سے۔ جب ہر طرح کا رشد ان کو پہلے سے، اس کا کوئی ہے جی۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے اس محب کا ذکر آئندہ خطبات میں بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے سمجھانے کی اور اپنی محبت کی نعمت عطا فرمائے۔